السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ویڈی وائس آف ڈرامہ عشق بے پرواہ قسط نمبر 17 میں آپ دیکھیں گے کہ عمر تیار نہیں ہوتا پھوپھی امی کے بارے میں کوئی بھی بات سننے کو، اور نہ وہ جنت کو لینے جاتا ہے۔ کرن اسے کہتی ہے تو وہ جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر کرن اکیلی جاتی ہے تو دادو بہت غصہ ہوتی ہیں کہ عمر نے تمہیں کیوں بھیجا، وہ خود کیوں نہیں آیا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی جنت تم سے ملے گی، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ جا رہی ہوتی ہے کہ جنت اسے آواز دیتی ہے، روکتی ہے، اس سے ملتی ہے تو کرن جنت کو اپنے ساتھ جانے کا کہتی ہے، لیکن وہ انکار کر دیتی ہے کہ مجھے اس گھر میں کوئی بھی اپنا نہیں لگتا، میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، لیکن عمر نے میرے ساتھ ایسا کیا، عمر سے مجھے شکایت ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو کرن کہتی ہے وہ دل کے برے نہیں ہیں، وہ ضرور تم سے معافی مانگیں گے۔ اور جنت کو کہتی ہے تم تھوڑا وقت لے لو، پھر گھر آ جانا، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں۔ پھوپھی امی راہیلہ سے ناراض ہوتی ہے کہ کرن عمر کو لے گئی، ورنہ میں اسے سمجھاتی۔ راہیلہ کہتی ہے جنت کی طرح اس کے گھر والے کمزور نہیں ہیں کہ وہ چپ ہو جائیں گے۔ پھوپھی کہتی ہے یہ دادی اور اس کا بیٹا بہت تیز ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور وہ عمر کو کہتی ہے کہ جنت کی دادی اور والد یہاں بدتمیزی کر کے گئے ہیں، باتیں سنا کے گئے ہیں۔ تو راہیلہ کہتی ہے وہ لوگ پریشان تھے اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ پھر راہیلہ کرن کو کال کر کے پوچھتی ہے کہ جنت نے کیا کہا، لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ کہتی ہے آپ نے ہمیشہ پھوپھی امی کے لیے اپنی زبان اور آنکھیں بند رکھی، لیکن عاطف ایسا نہیں ہے، وہ سارے راز عمر کے سامنے کھولنا چاہتا تھا، لیکن وجہ کوئی بھی ہو قصوروار عاطف تھا، بھائی کو جنت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے ساتھ ایسا ہوتا تو آپ کو کیسا لگتا؟ راہیلہ پچھتا رہی ہوتی ہے کہ مجھے جنت کو اس کے گھر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ عمر عاطف کو ہی غلط کہہ رہا ہوتا ہے کہ پھوپھی کے پاس جو پیسے ہیں وہ ان کے اپنے ہیں، اسے انویسٹیگیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ راہیلہ عمر سے کہتی ہے جاؤ جنت کو لے آؤ، وہ کہتا ہے میں نے نہیں بھیجا۔ تو راہیلہ کہتی ہے میں نے بھیجا تھا، میں غصے میں تھی، اور عاطف کو معاف کر دو، اس کا بچپنا سمجھ کر۔ دادو جنت کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے، اسے کھلا پلا رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ میری ہی غلطی ہے جو اسے اپنا حق لینا نہیں سکھایا، زمانے کی ٹھوکر سے بچاتے بچاتے میں نے اسے اپنا حق لینا بھی بھلا دیا۔ عمر زیورات واپس رکھنے جا رہا ہوتا ہے کہ عاطف کہتا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو عمر کہتا ہے تم اور جنت مل کر جو پھوپھی امی کے ساتھ کرنے جا رہے تھے مجھے سب پتا ہے۔ تو عاطف کہتا ہے اس میں بھابھی کا کوئی قصور نہیں، میں جانے سے پہلے پھوپھی امی کا راز فاش کرنا چاہ رہا تھا۔ تو عمر کہتا ہے تمہیں لگتا ہے میں پاگل ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میں اس لیے نہیں بولتا کیونکہ پھوپھی امی کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ یہ ساری باتیں باہر کھڑی پھوپھی امی سن لیتی ہیں۔ عمر جنت کو لینے جاتا ہے تو جنت کی دادو اور باپ اسے بہت سناتے ہیں کہ ایک کمزور بیوی کے ساتھ لڑے ہو، تم نے مردانگی دکھائی ہے، ہمارا بھروسہ توڑا ہے۔ عمر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایک موقع اور دیں۔ پھوپھی امی کو جب اپنی چوری پتہ چل جاتی ہے تو وہ کہتی ہے میں اس بات کو کیسے کور کروں، پھر وہ سارے زیورات گفٹ کرنے کا سوچتی ہے تاکہ اس طرح کسی کو شک نہ ہو۔ دادو اور جنت کا باپ عمر کو منع کر دیتے ہیں کہ ہم جنت کو نہیں بھیجیں گے۔ جنت یہ سب سن رہی ہوتی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔ پھوپھی راہیلہ کو کہتی ہے کہ عمر وہاں کیوں گیا، تم نے کیوں بھیجا اسے، ایک ہفتے میں وہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر یہاں چھوڑ دیتے۔ ڈاکٹر عمر کو بتاتی ہے کہ شی از ایکسپیکٹنگ، اب اس کا زیادہ خیال رکھیں۔ تو عمر خوش ہو جاتا ہے، دادو بھی یہ سن کر خوش ہو جاتی ہیں۔ عمر اپنے کیے پر جنت سے معافی مانگتا ہے اور اسے گھر جانے کو کہتا ہے، لیکن دادو اور جنت کا باپ کہتے ہیں ہم ابھی جنت کو نہیں بھیجیں گے۔ جنت دادو سے کہتی ہے کہ میں عمر کے ساتھ جاؤں گی، یہ میرے مجازی خدا ہیں، انہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ دادو سوچتی ہے کہ اس نے میری باتوں کو کتنا سیریس لے لیا ہے کہ اپنی طبیعت کا چھوڑ کے اپنا گھر بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جنت عمر کے ساتھ گھر آتا ہے اور سب کو گڈ نیوز سناتا ہے کہ آپ دادو بننے والی ہیں۔ پھوپھی سمیت سب خوش ہو جاتے ہیں اور پھوپھی سارے گفٹ لاتی ہے، گولڈ کا گفٹ جنت کو دیتی ہے، عمر کو پیسے دیتی ہے اور عاطف کو گھڑی گفٹ کرتی ہے۔ وہ یہ دکھانا چاہتی ہے کہ یہ سب سمجھے کہ جو زیورات عاطف نے نکالے ہیں وہ انہی کے لیے گفٹ لیا تھا۔ جنت کا باپ اس کے لیے بہت پریشان ہوتا ہے اور دادو سے کہتا ہے کیا عمر جنت کا خیال رکھے گا؟ تو دادو کہتی ہے کیوں نہیں رکھے گا، بس تم پرانی باتیں بھول جاؤ۔ یہاں ختم ہوتی ہے قسط نمبر 17۔ قسط نمبر 18 دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیپ واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔